السلام علیکم دوستو۔ روسی گماشتے پورے داغستان میں امام شامل اور ان کے بچے کچھ ساتھیوں کو شکاری کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، لیکن امام شامل اپنے کچھ بچے کچھ مجاہدین کے ساتھ ان کی پہنچ سے بہت دور تھے اور 6 ماہ بعد انہوں نے پھر سے جہاد کا اعلان کر دیا۔ امام شامل کے اعلان جہاد کے بعد قفقاز کے طول و عرض میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ روسی فوج نے یہ سمجھ لیا تھا کہ امام شامل یا تو قفقاز چھوڑ گیا ہے اور یا کسی جگہ شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوگا۔ لہذا قفقاز کے لوگوں پر انہوں نے اپنے مظالم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ قفقاز کے وہ قبائل جو اس سے پہلے روسیوں کے ساتھ یا غیر جانبدار تھے، انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے امام کا ساتھ نہ دے کر شدید غلطی کی تھی۔ چنانچہ ایسے حالات میں جب امام شامل نے روس کے خلاف اعلان جہاد کیا تو یہ تمام قبائل جوک در جوک امام کے جھنڈے تلے اکٹھے ہونے لگے۔ دوسری طرف روسی سپاہیوں کے مورال پر امام کی زندگی کی خبر نے بہت برا اثر کیا۔ 1840 میں امام شامل نے اپنے طوفانی حملوں کا آغاز کیا اور روسی فوج کو مختلف میدانوں میں یکے بعد دیگر عبرتناک شکستیں دے کر ان کے مضبوط ترین قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ان لڑائیوں نے فاتح جنرل کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ لوگ سرعام اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس لیے روسی جنرل گریب نے خود زار روس سے درخواست کی کہ اب وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا، لہٰذا اسے واپس بلا لیا جائے۔ دوستو، ان لڑائیوں میں امام کی کامیابی کی بڑی وجہ مجاہدین کی حیرت انگیز برق رفتاری اور مجاہدین کا آپس میں بہترین رابطہ تھا، لیکن مسلسل کامیابیوں کے باوجود مجاہدین کی ایک کمزوری ایسی تھی جس کو چھپانا امام کے بس سے باہر تھا، اور یہ کمزوری تھی جدید اسلحے کی عدم دستیابی۔ کئی بار روسیوں کو ان کی توپوں نے مجاہدین کے قاتل خنجروں سے بچایا تھا۔ امام شامل نے عثمانی خلیفہ کے دربار میں درخواست بھیجی کہ اگر خلیفہ زیادہ نہیں تو صرف چند توپیں اور ان کے چلانے والے ماہرین امام شامل کو دے دیں تو وہ روسیوں کو نہ صرف قفقاز سے باہر نکال دیں گے بلکہ انہیں زار روس سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ لیکن خلیفہ کے لوگوں نے کبھی امام شامل کے قاصدوں کو خلیفہ تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ آنے والے وقت میں مجاہدین نے اپنی اس کمزوری کی بدولت بہت نقصان اٹھایا۔ امام شامل کا بڑا بیٹا جمال الدین زار روس کے قبضے میں تھا۔ روسیوں نے 1829 کے ایک مارکے میں جمال الدین کو دھوکے سے چھینا تھا۔ امام کو اپنے بیٹے سے الگ ہوئے 14 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ جمال الدین کی ماں اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں گھل کر وفات پا چکی تھیں۔ زار نے جمال کی واپسی کی ایک ہی شرط رکھی تھی، وہ یہ کہ امام شامل جہاد بند کر کے ہتھیار پھینک دے اور روسی حکومت کے تحت قفقاز کا وائسرائے بننا قبول کر لیں۔ امام شامل کو اپنے بیٹے کی جدائی تو قبول تھی، لیکن روسیوں کی یہ شرط قبول نہیں تھی۔ 1854 میں مجاہدین نے ایک زبردست جلغار کر کے جارجیا کی شہزادی اینا کو گرفتار کر لیا۔ شہزادی کی واپسی روسی سلطنت کے وقار کا مسئلہ تھی۔ اب زار کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ شہزادی اینا کے بدلے جمال الدین کی واپسی کی شرط مان لے۔ جمال الدین کی واپسی مجاہدین کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اپنی اس شکست سے زار بہت دل برداشتہ ہوا اور کچھ ہی عرصہ بعد قفقاز فتح کرنے کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نئے زار کے تخت نشین ہوتے ہی جنگ ایک نئی صورت اختیار کر گئی، کیونکہ قفقاز کے حالات پر گہرے غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اب قفقاز کی جنگ جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ امام کے ساتھی مجاہدین کو دولت کا لالچ دے کر امام سے علیحدہ کر لیا جائے، کیونکہ اسے اس کے جاسوس اطلاع دے چکے تھے کہ ان میں کافی لوگ دولت کے لالچ اور ہوس کے مارے ہوئے ہیں۔ امام شامل کے خوف نے انہیں مجاہدین کا لبادہ اوڑھنے پر مجبور کیا ہوا ہے، اور اقتدار کا لالچ انہیں امام سے غداری پر آمادہ کر سکتا ہے۔ زار کی نظر میں یہ تمام کام روس کا صرف ایک ہی شخص سر انجام دے سکتا تھا، اور وہ تھا روسی فوج کا ہر دل عزیز جنرل بیراتی اسکائپ۔ لہٰذا اس نے جنرل کو قفقاز کی روسی فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ قفقاز پہنچ کر روسی جنرل پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ کچھ مجاہدین کی غداری کے باوجود بھی امام شامل کو شکست دینا آسان ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ مجاہدین تک پہنچنے کے لیے راستے میں بے شمار جنگلات آتے تھے، اور مجاہدین کو یقینی شکست سے دوچار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان جنگلات کا صفایا کر دیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف تو اس نے توپوں اور ڈائنامائٹ کی مدد سے جنگلات کو ختم کرنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف امام کے ساتھیوں کی وفاداری خریدنے کے لیے اشرافیوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے۔ اب تک جنگلات اور درخت مجاہدین کے لیے قدرتی قلعوں کا کام دے رہے تھے، اگر یہ درخت کٹ جاتے تو مجاہدین کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا امام اپنے جانبازوں کے ساتھ فوراً جنگلات کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ روسی جنرل امام شامل کے مخصوص طریقۂ جنگ سے واقف تھا۔
اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اچانک حملہ کرتے ہیں اور روسیوں کا قتل عام کر کے غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسے تنگ درے اور گھاٹیاں جہاں چھپنے کی جگہ باکثرت و مجاہدین کے لیے کمیندگاہوں کا کام دیتی ہیں، لہٰذا اس نے اپنی تعداد کی وجہ سے اپنی پوری فوج کو قبائلی علاقوں تک پھیلا دیا۔ اب امام شامل کی چالیں بے اثر ہونے لگی تھیں، اور اس جنگ کی طوالت نے امام کو اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ اپنے اندرونی معاملات پر نظر نہ رکھ سکیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجاہدین میں قبائلی چپکلش دوبارہ سر اٹھانے لگی، روسی چالیں رنگ لانا شروع ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے ایک قبیلے نے روسیوں سے وفاداری کا اعلان کیا۔ ابھی ان خبروں کی بازگشت باقی تھی کہ کچھ اور قبائل نے بھی روسیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ درختوں کو روسی فوج کے حملوں سے بچانے کی ساری تدابیر ناکام ہو چکی تھیں اور روسی فوج مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ امام کا بیٹا جمال الدین سخت بیمار تھا، لیکن ایک مجاہد کے فرائض امام کو اتنی مہلت بھی نہیں دے رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی تیمارداری کر سکے۔ امام شامل کے لیے یہ حالات کوئی نئے نہیں تھے، اس سے پہلے بھی امام کو سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس وقت غداروں کی آنکھیں جواہرات کی چکچون سے خیرہ نہیں ہوئی تھیں۔ پھر بھی ایک مضبوط مسلمان گوریلا کمانڈر کی طرح امام شامل کے حوصلے ابھی بھی بلند تھے۔ اس مشکل صورتحال میں امام شامل کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، وہ یہ کہ کسی طرح روسی فوج کے کمانڈر جنرل بحریاتی کو ہی اغوا کر لیا جائے۔ روسی جنرل کے اغوا کے بہت گہرے اثرات ہوتے اور کمانڈر کی عدم موجودگی کی وجہ سے روسی فوجوں کا میدان میں زیادہ دیر ٹھہرنا ناممکن تھا، اور جب تک نیا کمانڈر میدان میں آتا مجاہدین روسیوں کو واپس دھکیل چکے ہوتے۔ لیکن دوستو، یہاں بھی غدار موجود تھے۔ امیر دانیال بیگ کی غداری کی بدولت یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، اور روسی جنرل کو پہلے ہی اس کی خبر ہو گئی۔ اگست 1859 میں روسی لشکر مجاہدین کے آخری مورچے غنیب تک پہنچ چکا تھا۔ امام کے ساتھ صرف 400 مجاہد باقی تھے، باقی تمام مجاہد ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ 25 اگست کو روسی جنرل نے غنیب کی پہاڑی پر گولہ باری شروع کروا دی۔ یہ گولہ باری اس غضب کی تھی کہ دن کے 11 بجے تک امام کے 300 ساتھی شہید ہو چکے تھے، صرف 100 آدمی باقی بچے تھے، جن میں سے بھی 50 عورتیں، بچے اور بوڑھے تھے۔ دوستو، در حقیقت اب یہ مقابلہ 50 مجاہدین اور روسیوں کی 2 لاکھ افواج کے درمیان تھا۔ جنرل بحریاتی نے دوربین سے مجاہدین کے نقصان کا اندازہ کرنے کے بعد امام کو ایک پیغام بھیجا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ آپ جنگ ہار چکے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال دیں۔ آپ کی جان اور عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، لیکن اگر اب بھی آپ مقابلے پر بضد رہے تو نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ امام نے روسی جنرل کے پیغام کا جو جواب دیا وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، اور یہ الفاظ ہم آپ کو اس ویڈیو کی پہلی قسط کی شروعات میں بتا چکے ہیں۔ تو روسی جنرل امام کا جواب سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس کو اس زمین پر بسنے والے کسی بھی انسان سے جو ایسے حالات کا شکار ہو ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ پیغامات کے اس تبادلے کے بعد روسی جنرل نے مجاہدین پر گولہ باری بند کروا دی۔ وہ امام شامل کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا اور جانتا تھا کہ مجاہدین کئی دنوں سے بھوکے پیاسے لڑ رہی ہیں، ان کے پاس سامان رسد سے ذخائر ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ زیادہ دن لڑ نہیں سکیں گے۔ اور اس کا یہ خیال واقعی صحیح تھا کہ امام شامل اور ان کے ساتھی کئی دنوں سے بھوکے پیاسے لڑ رہے تھے۔ عورتوں اور بچوں کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ آخر 20 دن بعد جب عورتوں اور بچوں کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی تو امام شامل نے اس شرط پر روسیوں سے صلح کر لی کہ انہیں مکہ معظمہ جانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن اللہ کی یاد میں گزار سکیں۔ لیکن امام کے ہتھیار ڈالتے ہی ظاہر روس حسب روایت اپنے وعدوں سے مکر گیا، اور اس نے امام کو مکہ معظمہ بھیجنے کے بجائے کلوگا بھیج دیا، جو آب و ہوا کے لحاظ سے روس کا بدترین علاقہ تھا۔ اس علاقے کی آب و ہوا نے جلد ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اور چند ہی سال میں امام شامل کے خاندان کے 34 افراد میں سے 17 اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چند سال بعد زار نے دوبارہ امام کو روس کی جانب سے قفقاز کا رائے بننے کی پیشکش کی، لیکن امام نے اسے ٹھکرا دیا۔ آخر زار روس نے امام کو اس شرط پر مکہ معظمہ بھیجنے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں غازی محمد اور محمد شفیع کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ امام اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ کر کے ترکی کے راستے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں قسطنطنیہ سے کچھ فاصلے پر امام کے دونوں بیٹے بھی زار کی قید سے فرار ہو کر امام کے پاس پہنچ گئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد ابھی یہ لوگ مدینہ سے باہر نکلے ہی تھے کہ امام کی اونٹنی ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ امام کو معمولی چوٹیں آئیں۔ ان کی نظریں مسجد نبوی کے میناروں پر جمی ہوئی تھیں اور وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، قدرت کو شاید میرا مدینہ سے باہر جانا منظور نہیں، چنانچہ یہ مختصر سا قافلہ مدینہ واپس پلٹ گیا۔
وہ چنگاری جو کفکاز کی یکبستہ فضاؤں میں مسلسل 30 سال تک بھڑک رہی تھی، 4 فروری 1871 کی ایک شام ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ امام شامل کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام کی وصیت کے مطابق ان کے خاندان کے باقی افراد قسطنطنیہ چلے گئے، اور ہاں بعد میں یہ گوریلا جنگ ناکام نہیں بلکہ کامیاب ہوئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔